امی کی کہانیاں۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے نیکی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ کہانی ایک بہت ہی نیک دل لڑکے حامد کی ہے۔ حامد آج صبح سے ہی بہت پریشان تھا کیونکہ اس کا دوست بلال بیمار تھا اور اسپتال میں آج اس کا پہلا دن تھا۔ حامد نے سوچا کہ بلال کا بیماری کی وجہ سے پڑھائی میں حرج نہ ہو تو مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ چنانچہ حامد اپنے گھر کے کام سے جلدی سے فارغ ہو کر روزانہ اسپتال پہنچ جاتا اور تمام اسباق بلال کے سامنے دہراتا، اور جب بلال 2 ہفتے کے بعد اسکول آیا تو اس کو کوئی بھی دشواری نہ ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی کوئی چھٹی ہوئی ہی نہ ہو۔ استاد بھی بہت خوش ہوئے اور بلال کو حامد کے اس مخلصانہ احسان سے بہت خوشی ہوئی۔ دونوں بہت خوش تھے اور تمام وقت ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہی گزارتے اور سبق بھی ایک ساتھ دہراتے۔ اس بیماری کے بعد ان دونوں میں دوستی اور گہری ہو گئی۔ ایک دن دونوں ہنستے مسکراتے اسکول کے برآمدے میں چل رہے تھے کہ بلال کی نگاہ اپنے ایک پرانے دوست بدر پر پڑی۔ بلال حامد کو ایسے ہی چھوڑ کر بدر کی طرف متوجہ ہوا اور بدر نے بھی بلال کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور دونوں ایک طرف کرسیوں پر بیٹھ کر گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ حامد نے کچھ دیر تو بلال کا انتظار کیا اور پھر مجبوراً واپس چلا گیا۔ اب بلال کا تو معمول ہی بدل گیا۔ روزانہ بدر کے ساتھ وقت گزارتا اور حامد کے ساتھ بیٹھنا ہی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ سلام تک چھوٹ گیا۔ حامد بلال کے اپنے دل میں کوئی نہ کوئی عذر خود سے گھڑ لیتا تاکہ بلال کی طرف سے اس کا دل میلا نہ ہو، لیکن بلال کا رویہ بالکل نہ بدلا۔ اس نے نہ حامد کے احسان کو یاد کیا اور نہ دوستی کا کچھ خیال کیا۔ حامد کو بہت صدمہ ہوا۔ حامد کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بلال ایسا کر سکتا ہے۔ جب حامد واپس گھر آیا تو غم اس کے چہرے سے نمایاں ظاہر تھا۔ گھر والوں کو سلام کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے والد صاحب نے صاف محسوس کر لیا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں گئے اور حامد سے اس کی وجہ پوچھی۔ حامد نے روتے روتے وجہ بیان کی۔ ابو جان، بلال نے تو مجھے تنہا ہی چھوڑ دیا اور اپنے دوست بدر کے ساتھ چلا گیا ہے۔ اس نے تو میرے احسانات کو بھی بھلا دیا۔ حامد کے والد نے اس کو تسلی دی اور کہا، بیٹا تم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا نا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے بلال کے ساتھ بھلائی کی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، وہ اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ بیٹا جب بھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی احسان کریں اس میں آپ کی غرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ بھی کریں تو بھی آپ کو محسوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ اس بھلائی پر جو ہم نے ان کے ساتھ کی ہے کوئی افسوس ہو۔ بیٹا حامد تم میری بات سمجھے یا نہیں؟ انیس کے والد نے شفقت سے پوچھا۔ انیس اپنے والد کی بات سے بہت خوش ہوا اور اپنے والد کا شکریہ ادا کیا اور کہا، جی ابو جان، آئندہ کبھی کسی بھلائی کے کام پر میں کوئی افسوس نہیں کروں گا اور میری بھلائی ہر مسلمان کے لیے عام ہوگی۔ پیارے دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں، خواہ کسی دوست کی مدد ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کام کریں گے تو اب کسی قسم کی برائی آنے پر بھی ہمارا دل تنگ نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں تو اس کام سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے نا۔ اپنی ذاتی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ غرض پوری نہ ہونے پر ہم اس سے ناراض ہو جائیں۔ پیارے ساتھیوں، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ آپ کا حامی و نگہبان۔